حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما جہنم سے آزادی ملتی ہے، لیکن سائنسی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ، روزہ رکھو شفا پا جاؤ۔ آج بہت سارے لوگ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے، تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گزارش ہے سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر لیا جاتا ہے۔ ایک بچہ نوجوان ہم سے پوچھتا ہے یہ شیطان قید ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی مسلمان رمضان میں گناہ کیوں کرتا؟ تو دو بات، وہ شیطان جو باہر سے وسوسے ڈالتا وہ تو قید کر دیا گیا، لیکن جو ہمارے نفس امارہ کا شیطان ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جنگ جہاد سے واپسی میں فرمایا اے ابو بکر جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلو، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف چلو، تو اپنے نفس کو کنٹرول کر کے جیسے بھوک سے رکے ہو ویسے ہی ہر گناہ سے رک جاؤ، تب روزہ مکمل۔ دوسری چیز، ایک صاحب نے فرمایا، ایک بزرگ سے یہی اعتراض کیا کہ رمضان میں شیطان تو قید ہو گیا، اب کیا؟ اس پر ان بزرگ نے فرمایا ایک مشین چل رہی، اسے جب بند کرو، الیکٹرک کی ہو، الیکٹرک کی بٹن بند کر دو، کھٹکا دبا دو، تب بھی وہ اپنے زور میں کچھ دور تو چلے گا۔ ایک آدمی دوڑ رہا، یک لخت کہا جائے رک جاؤ، وہ رکے گا، اپنی جھونک میں چند قدم تو آگے بڑھے گا۔ چرخہ چلا رہے ہو، روک بھی دے تو اپنی رو میں کچھ تو چلے گا۔ تو سال بھر جو خرافاتی رحم رہے، شیطان تو رک گیا، قید کر لیا گیا، لیکن وہ جو خرافاتی طریقہ تھا وہ بند نہ ہوا، تو انسان رمضان میں بھی جھوٹ بول رہا، رمضان میں بھی گناہ کر رہا، رمضان میں بھی خطائیں کر رہا۔ تو اس میں غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر صحیح کنٹرول نہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، جب رمضان آتا ہے اللہ کا خوف دل میں لاتا ہے، یہی خوف اگر مستقل ہو جائے، خدا کی قسم بندہ مومن ولی ہو جائے۔ دوسری چیز، روزے کے بڑے فائدے۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا، تم پر روزے فرض کیے جیسی پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن الگ الگ انداز کا۔ کچھ لوگوں پر سال بھر کے روزے فرض، کچھ لوگوں کا ایسا کہ 24 گھنٹے کا روزہ۔ آج بھی کچھ مذہب کے ماننے والے 3 دن کا، 5 دن کا، 8 دن کا، 20 دن کا، 25 دن کا، مہینے بھر کا روزہ۔ کچھ کھاتے ہی پیتے نہیں، اور کچھ ایسے بھی روزہ رکھتے ہیں، نام ہے کہ ہم نے اپاس رکھا ہے، پھر بھی دن بھر کھاتے رہتے ہیں۔ آپ سائنسدانوں سے پوچھیں کہ روزے تو مختلف قوم اور مذہب کے لوگ رکھتے ہیں اپنے اپنے انداز سے، لیکن سب سے زیادہ مفید روزہ کون سا؟ تو آج کے سائنٹسٹ پوری تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ کہتے ہیں کہ
جو روزہ اسلام کا بتایا ہوا اس طریقے پہ جو روزہ رکھا جاتا ہے بدن انسانی کے لیے، اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں۔ 24 گھنٹے کا آپ روزہ رکھیں وہ فائدہ نہیں جو فائدہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے روزے۔ ایک ماہ کا مسلسل روزہ وہ فائدہ نہ دے گا جو دن بھر روزہ رہ کر رات میں تھوڑا سا افطار کر دے۔ اور پھر یہ جو اسلامی روزہ، اس روزے کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ ان برکتوں میں یہ تو روحانی بات ہے کہ رب راضی ہوتا ہے، رسول راضی ہوتے ہیں، جنت ملتی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ لیکن سائنسی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ، روزہ رکھو شفا پا جاؤ۔ آج بہت سارے لوگ سال بھر تو اتنا کھاتے ہیں کہ ڈکار پہ ڈکار، ڈکار پہ ڈکار، سال بھر کھاتے ہیں، ڈھابے پہ جا جا کے کھاتے ہیں، اس پر سے خوب سافٹ ڈرنک پیتے ہیں، اس پر سے پھر خوب دوائیں کھاتے، ایسیڈیٹی کی، اس کی اس کی۔ رمضان آنے لگتا ہے تو ڈاکٹر کے یہاں سے جا کے کوئی دوائیں لے آتے ہیں، اور روزہ نہیں رکھتے بہانے تو بیمار بیمار بیمار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب اعلیٰ حکیم اعظم ہے، طب ان کے قدموں کی لونڈی ہے، جو ان کے نام کا وظیفہ پڑے بہترین حکیم بن جائے، وہ حکیم اعظم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ تو روزے کی جو روحانی برکتیں اپنی جگہ، جسمانی برکتیں یہ کہ سال بھر علم غلم کھا کھا کے تم نے اپنے بدن کی جو کیفیت بگاڑی ہے، ایک ماہ اسلامی روزہ سارے تقاضوں کے مطابق رکھ لو، اگلے 11 ماہ کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ اب پھر ابھی اس وقت موقع نہیں کہ روزے کے سائنٹیفک وجوہ کی طرف میں کچھ عرض کروں۔ بہت ساری خوبیاں ہیں اس اسلامی روزے میں۔ اس اسلامی روزے سے آدمی کو بیماری سے شفا ملتی، نفس کنٹرول میں آتا، شہوانیت قابو میں آتی، بہت ساری اس میں خوبیاں ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ روزہ روزے کی طرح ہو، روز کی طرح نہ ہو۔ اسلامی روزہ یہی تھا کہ چند لقمے سحری میں کر لو۔ کچھ قومیں سحری نہیں کھاتی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری پابندی سے کھا کر سحری کو سنت بنا دیا اور فرمایا کہ سحری میں برکت ہے۔ ہم برکت کے لیے سال بھر پریشان ہوتے، امام صاحب، مولانا صاحب دعا کرو برکت، دعا کرو برکت۔ رمضان آ رہا، اللہ کی قدرت، اس کا کرم دیکھو، کھلا بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کھانے میں برکت، سحری کھاؤ۔ کچھ قومیں ایسی تھیں، خاص طور سے یہودی وغیرہ، سحری نہیں کرتی، 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھانا۔ شروع اسلام میں بھی ایسا تھا کہ صرف افطار کے وقت جو کھا لیتے اس کے بعد پھر 24 گھنٹے کے بعد۔ اس پر بھی بڑے دلچسپ واقعات ہیں، احادیث طیبات میں۔ بات آئی ہے تو عرض ہی کرتے۔ ایک صحابی تھے، مسجد نبوی شریف میں حاضر آئے تو بڑے کمزور، لاغر، بہت پریشان حال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا حال ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدور انسان، دن بھر کھیت میں کام کرنا، باغ میں مزدوری کرنا، گھر میں افطار کے وقت آیا، 24 گھنٹے میں ایک ہی وقت کھانے کی اجازت، افطار کے وقت آیا، افطار جیسے ہی کیا، کھانا تیار نہ تھا، کھانے کی تیاری کے لیے ذرا سا لیٹا، آنکھ لگ گئی، کچھ دیر ہو گئی، اب وہ وقت ہی نکل گیا کہ کھاتا۔ یا رسول اللہ پہلا دن وہی ہوا، دوسرے دن وہی ہوا، تیسرے دن وہی ہوا، اب حال یہ ہے کہ کئی دن کا فاقہ ہے، پریشان، کمزوری۔
کرم خداوندی وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب تمہیں افطار کے وقت سے صبح صادق تک کی اجازت ہے، جو چاہو کھاؤ۔ ہم کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کی برکت ہے جو ہمیں رات میں کھانا مل رہا۔ آج صحابہ کرام کے خلاف ایک قوم بہت بکواس کرتی کہ صحابی ایسے، صحابی ویسے، صحابی ویسے۔ ارے جو صحابہ کو برا کہے ہم کہتے ہیں وہ خود برا۔ یہ صحابہ کی برکت ہے کہ رات میں کھانے کے لیے مل گیا۔ اور پھر رمضان المبارک میں وظیفہ زوجیت کی بھی اجازت نہ دی، لیکن اللہ کی شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ آج میں اہلیہ سے صحبت کر بیٹھا رات میں، ذرا دیکھو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، ان سے ایک فعل سرزد ہوا، اللہ نے قیامت تک کی آنے والی امت کے لیے اجازت دے دی، راتوں کو تمہارے لیے حلال ہے، جس طرح چاہو گزار، تم اپنی ازواج سے صحبت کر سکتے۔ یہ برکت کہاں سے ملی؟ نبی کے صدقے، صحابہ کے وسیلے سے تو ملی۔ یہ ہے حضرات صحابہ۔ عرض یہ کرنا